بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آج ان طلباء و طالبات سے، ان اسٹوڈنٹس اور ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جن کے قلوب و اذہان میں ایک سوال ہوتا ہے، اور وہ سوال لوگوں سے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا کون سا فیلڈ ہونا چاہیے، ہمیں کون سا شعبہ منتخب کرنا چاہیے، یا کون سا ڈپارٹمنٹ ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے۔ میری نصیحت ہے ان نوجوانوں سے کہ آپ لوگ غلط سوچ رہے ہوتے ہیں اور غلط پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ سوال اس شخص سے کرنا چاہیے جو آپ کو اصل گائیڈ کر سکتا ہے، اصل رہنمائی دے سکتا ہے، جس کو آپ ابھی تک تلاش ہی نہیں کر سکے، جو آپ کے پاس ہے لیکن آپ اس کو پہچان نہیں سکے۔ میرا مقصد، میری مراد آپ کا وہ رہنما آپ کے من کے اندر موجود ہے، آپ کی ہستی کے اندر، آپ کے وجود کے اندر ایک ایسا گائیڈر، ایک ایسا رہنما موجود ہے جو آپ کو یہ مشورہ، آپ کو یہ گائیڈ دے سکتا ہے کہ آپ کو کس شعبے میں جانا چاہیے، کس فیلڈ میں جانا چاہیے۔ آپ کو اسے تلاش کرنا ہے، اس کے ساتھ اس کو وقت دینا ہے، اس کے ساتھ میٹنگ طے کرنی ہے، اور اس کے مشورے کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ آپ کو انشاءاللہ اچھا ایک گائیڈ کرے گا، اچھی ایک نصیحت دے گا اور اچھا مشورہ دے گا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جو لوگوں سے سوال کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے من سے کریں، اپنے ضمیر سے کریں، اپنے وجود سے اپنے آپ کو وقت دیں۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں وہ اپنے آپ کو وقت دیتے تھے، تو انہوں نے تاریخ میں اپنا نام بنایا۔ تو آپ بھی اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے آپ کے ساتھ میٹنگ طے کریں اور سوچیں کہ ہمیں کس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہیے۔ لوگ آپ کو غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو اپنا ہوتا ہے، وہ اپنے اینگل سے سوچ کر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ فیلڈ آپ کے لیے مناسب ہے، لیکن دراصل وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پیشن اور پروفیشن کا ہونا جو ہے سیم ہونا بالکل ضروری ہوتا ہے۔ پیشن اور پروفیشن ڈفرینس ان کے اندر موجود ہوگا، ان کے اندر ڈسٹینس پایا جائے گا تو انسان کبھی بھی جو ہے نا ترقی نہیں کر سکتا۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمیں مشورہ دیں کہ ہمیں کون سا فیلڈ منتخب کرنا چاہیے۔ تو میری نصیحت ان نوجوانوں سے یہی ہے کہ جو سکوپ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سکوپ کیا ہونا چاہیے، سکوپ ادارے میں نہیں ہوتا، اور نہ ہی سکوپ فیلڈ کے اندر ہوتا ہے، سکوپ انسان کے اندر ہوتا ہے، انسان کے من کے اندر ہوتا ہے۔ ادارہ جب بھی شان پاتا ہے، ادارے کا وقار جب بھی بڑھتا ہے، وہ ایک فرد کے، ایک انسان کی محنت، اس کی کوشش، اس نے جو ورک کیا ہوتا ہے ادارے کے لیے، اس کی وجہ سے اس کا جو ہے اس کے ادارے کا وقار بڑھتا ہے۔ ادارہ بذات خود ایک پروقار چیز آغاز سے نہیں ہوتا، جب افراد، جب اس ادارے کے ممبرز اس کے لیے کام کرتے ہیں، تب ادارے کا وقار اور اس کی شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا میری یہی نصیحت ہے نوجوانوں سے، ڈپارٹمنٹس، اداروں اور فیلڈز کے اندر پناہ لینا چھوڑ دیں، اپنے من میں جا کر دیکھیں۔ آپ بذات خود ایک ادارہ ہے، بذات خود آپ ایک شعبہ ہیں، آپ کی وجہ سے ادارے کو شان ملتی ہے۔ آپ اپنے گائیڈر سے، اپنے رہنما سے ایک رہنمائی لے لیں گے، جو آپ کا فیلڈ ہے، آپ کے وجود کے اندر جو آپ کے کریکٹرسٹکس ہیں، جب ان پہ آپ 6-7 سال کام کر لیں گے۔ ایک بندے کو ایک فیلڈ میں ویل ایکسپیرینسڈ ہونے کے لیے 6-7 سال لگ جاتے ہیں۔ آپ جب اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور انشاءاللہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تب آپ انشاءاللہ ایک ادارہ بن جائیں گے، اور دوسرے ادارے اور ڈپارٹمنٹس آپ کو خود منتخب کرنے آئیں گے کہ آپ ہمارے ادارے کی شان بڑھائیں، آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی زینت بنیں۔
اور میری ایک آج کی آخری نصیحت بھی ان نوجوانوں سے ہے جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور اس سوچ کی بنا پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور تعلیم حاصل کرنے کا ان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں گے اور کل کو چلے ہمارا روزگار بن جائے گا، ہمارا جاب ہو جائے گا۔ تو میری نصیحت ہے ان نوجوانوں سے کہ تعلیم کا جو سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے وہ انسان کے کردار کی تعمیر ہوتا ہے۔ انسان کے کردار کی تعمیر نو ہے، سب سے بڑا تعلیم کا مقصد تعمیر نو ہے انسان کے کردار کا۔ تو جو آپ یہ سوچ رہے ہیں، آپ کی سوچ کے اندر یہ چیز داخل اور پیوست ہو چکی ہے کہ تعلیم حاصل نہیں کی تو ہمیں جاب نہیں ملے گی، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ رزق کا مالک اللہ ہے، پیراہن آپ کا اوڑھنا بچھونا، آپ کو رزق دینا اللہ کی دین ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہونا ہے۔ تعلیم کو ہی ذریعہ بنا لینا کہ ہم نے تعلیم نہیں حاصل کی تو ہم بھوکے مر جائیں گے، ہمیں جاب نہیں ملے گا، تو ایسا سوچنا بالکل غلط ہے۔ ایک با کردار اور مہذب انسان کی سوچ جو ہے ایسی نہیں ہوتی۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں 18-20 سال لگائے ہوتے ہیں تعلیم حاصل کرنے میں، اور وہ لوگ آفیسرز کی پوسٹ پہ براجمان ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ سب کو عطا کرے۔ لیکن میرا جو مقصد ہے بات کرنے کا، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد لوگوں کا استحصال ہوتا ہے، ان کے کردار میں بہت بڑی کمی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس پوسٹ کو صرف اپنی حد تک اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں کوئی ایسا مقصد نہیں ہوتا جس سے انسانیت کو فائدہ ہو۔ تو ایسی تعلیم، ایسے 18-20 سال لگانے کا ان کو اپنی ذات کی حد تک تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے تعلیم کا وہ اس سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ 18-20 سال میں انہوں نے تعلیم کا پیراہن اپنے وجود پہ اوڑھ تو لیا، لیکن اپنے اندر جو اس پیراہن کے اندر جو انہوں نے کردار چھپایا ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے، انسانیت کی تہذیب کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ میری سب سے اصل جو میرا آج کا میری نصیحت ہے اور میرا بات کرنے کا سب سے بڑا مقصد آج کا یہ ہے کہ اداروں میں، شعبوں میں اور فیلڈز کے اندر آپ پناہ لینا چھوڑ دیں، اپنے سکوپ کو پہچانیں، اپنی ذات کو، اپنے وقار کو پہچانیں، اپنے آپ کو وقت دیں، اور ایک وقت اور صبر کریں، ایک وقت تک انتظار کریں۔ انشاءاللہ شعبے، ادارے اور ڈپارٹمنٹس خود آپ کو انوائٹ کریں گے اپنے پاس، اور آپ کو اپنے اداروں کی زینت بنانے پر فخر محسوس کریں گے۔ تو میری یہی نصیحت تھی، جو لوگ یہی سوچتے ہیں، جو لوگ جن کا مقصد ہے کہ ہم صرف جاب کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں، اور یہ انسانیت کے بالکل خلاف ہے، انسانیت کی تہذیب کے خلاف ہے کہ لوگ جاب کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا مقصد صرف کردار کی تعمیر ہونا چاہیے، انسانیت کی فلاح کے لیے تعلیم حاصل کریں، اور سب سے بڑا مقصد یہی رکھیں۔ تعلیم کے علاوہ بھی بہت سے شعبے ہیں جن میں آپ رہ کر، آپ بزنس کر کے اپنا ذریعہ معاش بنا سکتے ہیں۔ میری یہی نصیحت تھی آج۔ آپ کو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔